عنہا بنور نظر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدسہ معطرہ منورہ مبارکہ میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل سخت احترام لائق عظیم عزت و احتشام معزز و مکرم سامعین والا مرتبت آج کے اپنے عنوان نبوی اخلاق اور میزان عمل کے نسبت سے گفتگو کا موقع رب عطا کر رہا ہے. دعا ہے اللہ پاک اس حاضری کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے اور اس سبب سے اللہ ہمیں اچھا اخلاق عطا کرے اور اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے چلانے کا جذبہ نصیب فرمائے. اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں بھی کامل ہیں، انسانوں میں بھی رتبے والے ہیں. جس شخص کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کائنات کا سمندر ابھر آتا اس شخص میں نہ جانے کتنی عادات، کتنے خصائل، کتنے اطوار اچھے پائے جاتے ہیں. جس شخص کو رب نے ارشاد فرمایا ہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مخلوق اس کے عالی رتبہ کو، اخلاق کے اعلیٰ درجے کو کیسے پا سکے. جس کے بارے میں رب نے فرمایا ہو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس سے بڑی زندگی گزارنے کی مثال کیا ہوگی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلقت کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے، خلق کے اعتبار سے تینوں درجوں میں سب سے افضل اور محترم شخصیت ہے. آپ ظاہری زندگی میں تھے تو بنفس نفیس جسمانی برکتوں کے ساتھ ہوئے زمین پر موجود تھے. آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، 15 صدیاں کے قریب وقت بیت گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا حوالہ اب بھی موجود ہے. آل محبت عقیدت کہتے ہیں آپ کا جسم بھی سلامت ہے. حدیثیں گواہی دیتی ہیں کہ موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی قبر مبارکہ میں نماز پڑھ رہے تھے جس وقت میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم راہ گزر بنا کے قبر موسیٰ سے معراج شریف کا سفر طے کر. اس سے پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہوں اور ہمارے آقا وفات پا جائیں، یہ ہو نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام اپنے آقا کی زیارت کریں تو مصطفیٰ اپنے غلاموں کی زیارت نہ کریں، یہ ہو نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ سکتے ہیں تو میرے آقا بھی زندہ و سلامت ہیں. مکین گنبد خضرا شریف بن کے اپنے ہر امتی کا پیش کیا گیا، پڑھا گیا درود پاک، سنتے بھی ہیں اور صدائے جواب سے محبت کا جواب بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلقت کے اعتبار سے کیوں بہتر ہوئے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شورۂ آفاق شعر موجود ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور آپ ہمارے جیسے تھوڑی ہیں، آپ نے تو جس طرح پسند فرمایا رب نے اس پسند آپ کی پسند پر آپ کو پیدا فرمایا. آپ جیسا کسی ماں نے جنا نہیں، آپ جیسا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. یا رسول اللہ دیکھے کیسے کسی ماں کو جنم دینے کی، آپ جیسا توفیق ہو تو دیکھے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی مشکل کشا حیدر کرار ہستی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ حضور کی تعریف بیان فرمائیں تو کہتے ہیں ایک لفظ پہ اگر بات ختم کرے مولا علی تو اتنا جملہ کہے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سونا نہ کبھی آیا تھا، نہ کبھی ہے، نہ کبھی قیامت تک آ سکتا. آپ اتنے خوبصورت حسن و جمال اور جتنا ظاہری جمال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر پر، چہرہ مقدسہ پر، زلف عنبری پر، مہکتی بہکتی آنکھوں پر اور علم نشرہ کے سینے پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر کے ذات طیبہ کے سر تا پا قدم جتنا اللہ نے سونا بنایا تھا اسی طرح بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت اندر کی زندگی میں بھی خلق کے اعتبار سے، اخلاق کریمہ کے اعتبار سے اللہ نے سونا من مونا بنایا.
حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں صحابی رسول ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آئے اما جان آپ سے ہم سبق لیتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، آپ کے پاس ہمارے نبی کے فرمان کے مطابق دین کا اکیلی بی بی کے پاس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ سب موجود ہے، اما جان کو دین پڑھائیے نا۔ آپ نے فرمایا پوچھ عنوان کیا ہے دین پڑھنے کا؟ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیں۔ کتنی چاہت تھی صحابہ کرام میں، کتنا کوٹ کوٹ کے جذبہ بھرا ہوا تھا صحابہ کرام میں، اما جان سے آتے تھے حضور کا اخلاق پوچھنے، اما جان نے بھی پھر جواب دینے کی کمال حد فرما دی، فرمایا تمہارے پاس قرآن ہے؟ ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں امی جان قرآن تو سارے جہان میں موجود ہے، فرمایا کیا اسے پڑھتے نہیں ہو؟ کیا اسے پڑھتے نہیں ہو ہشام بن عامر؟ صحیح مسلم میں امام مسلم لکھتے ہیں ہشام بن عامر کے جسم پر کب کبھی کاری ہو گئی، اما جان سے میں نے پوچھا تو قرآن کے متعلق نہیں حضور کے متعلق پوچھا اور حضور کے کریمانہ اخلاق کے متعلق سوال کیا، اما جان مجھے قرآن کی طرف لے گئی، حضور کا کچھ نہیں بتا رہی، قرآن ہے جی اما جی موجود ہے، پڑھتے نہیں ہو کیا؟ اما جان پڑھتا بھی ہوں، تو فرمایا پھر پڑھو، انگ انگ میں حضور کا کریمانہ اخلاق نظر آئے گا، ہر آیت میں حضور کا کریمانہ اخلاق نظر آئے گا، ہر آیت میں حضور کے کریمانہ اخلاق کی حرکت برکت ملے گی، سارے کا سارا قرآن کی عملی تفسیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اس کی اور آسان تشریح کر دی جائے اگر علماء محدثین کے اقوال، ائمہ محدثین کی تفاسیر کی روشنی میں، تو یوں بنتا ہے کہ جس بات سے اللہ کے قرآن نے منع کیا حضور ان ساری باتوں سے رک گئے، اور جن جن باتوں کا اللہ کے قرآن نے اللہ کے بندوں کو حکم دیا کرنے کا، یہ کرنے والے کام ہیں، حضور بدرجہ عطن بطریق اولا حضور ان سب باتوں کو کرنے والی ذات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، 10 دن نہیں 10 ہفتوں میں بھی برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی انسان سے تو کمزوری رہ جاتی ہے، اور تھے بھی غلامی کی حالت میں، غلام بن کے گئے، مرتبے والے برابر کے نہیں بن کے گئے، غلام بن کے گئے، تو آقا کا کام ہے غلاموں کو جھڑکی دینا، غلاموں کی ڈیوٹیاں لگانا، غلاموں سے کام کاج کروانا، 10 سال کے عرصے میں کوئی تو بات ایسی ہو جاتی ہے، لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر فرماتے ہیں خود گواہی دیتے ہوئے، مسند امام احمد 1، جامع الترمذی 2، الترغیب والترہیب 3، سہاستہ کی کتابیں بڑی پڑی ہیں، فرماتے ہیں 10 سال رہا، کوئی کام کر دیا ہو حضور نے یہ نہیں فرمایا کیوں کیا، کوئی کام چھوڑ دیا ہو حضور نے یہ نہیں فرمایا کیوں چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں ایک شخص آیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا، آ کے مجلس میں بیٹھنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بوڑھے شخص کا تعارف نہیں کروایا، میری مجلس میں بیٹھنے لگے ہو، بتاؤ تو صحیح یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ میرے ابا جان ہیں۔ کون ہے؟ ابا جان۔ آج جان کا لفظ بھی نکلتا جا رہا ہے، امی جان نہیں کہتے، ابا جان نہیں کہتے، ابو جان نہیں کہتے، احترام کا لفظ نکلتا جا رہا ہے، والد محترم نہیں کہتے، والد صاحب نہیں کہتے، والد گرامی نہیں کہتے، یہ وہ لفظ ہے جو حضور نے خود اپنے صحابہ کرام کو یاد کروائے، احترام والے لفظ جو اس وقت عربی میں قابل احترام لفظ تھے وہ اس وقت ابا جی کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ آج جو اردو یا پنجابی یا اپنی مادری زبانوں کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ قابل احترام لفظ ہے وہ ہمیں اپنے والد صاحب کے لیے بولنے چاہیے، یہ بولنا بھی ادب والے الفاظ بولنا بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت مبارک ہے۔ یہ کون ہیں؟ ابا جان ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا تھا نا کہ آؤ مجلس میں بیٹھ جاؤ، فرمایا خبردار ابا جان ہے تو پھر سن بیٹا ہو گئے، حالانکہ وہ صرف تربیت کی غرض سے نہیں تھے آئے، کوئی کلاس کوئی لیکچر کی غرض سے نہیں تھے آئے، حاضری کی غرض سے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی غرض سے آنے والے شخص کو حضور نے ٹوک دیا، ابا جان ہے؟ جی یا رسول اللہ یہ میرے ابا جان ہے۔ فرمایا تو پھر سن، 4 باتوں کا دھیان رکھنا۔ کتنی باتوں کا؟ ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے جو زیارت کی طرف سے حضور کی مجلس میں آ جاتے تھے، ان کو بھی 4 باتوں کا سبق نصیحت حضور کی بارگاہ سے میسر آ رہی ہے۔ پہلی بات یہ، کبھی ان کے آگے نہ چلنا، کبھی ان کے بولے کچھ آپ بھی پڑھائیں مجھے، کچھ میں آپ کو پڑھاؤں گا، جمعہ رل مل کے پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، حضور کے اخلاق پر بات ہو رہی ہے۔ کبھی ان کے آگے نہ چلنا، مجلس میں بیٹھنے لگے ان سے پہلے بیٹھنے کی کوشش
کوشش نہ کرنا. تیسری بات کبھی ان کو نام سے نہ پکارنا. چوتھی بات کبھی بھی ان کو گالی سے یاد نہ کرنا. یہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. یہ ہیں بڑوں کا ادب سکھایا جا رہا ہے. اخلاق خلق کی جمع ہے. عادات کو، اطوار کو، جذبات کو، فطرت کو اخلاق کہتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ تعریف ہے. اخلاق صرف ہنسنے کا نام نہیں، اخلاق صرف خندہ پیشانی کا نام نہیں، اخلاق صرف مسکرانے کا نام نہیں ہے. اخلاق صرف ایسا نہیں ہے کہ جس میں خاطر تواضع ہو ادب جاتا رہے، ادب ہو خاطر تواضع جاتی رہے. نہیں، سارے طریقے. نبوی تعلیمات کے اندر پہلی تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ہیں. جو آپ اللہ کی عبادات کیا کرتے تھے نا، عبادات کا طریق یہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے پہلا حصہ ہے. عقائد، عبادات. اور دوسرا حصہ عقائد اسلامیہ. اور تیسرا حصہ اخلاق کریمہ. ترتیب سمجھ آ گئی؟ ساری زندگی جمعے پڑھتے رہے، دین پڑھتے پڑھاتے رہے، ترتیب کوئی نہیں آئی. کسی نے اخلاق کو اٹھا کے عبادت پہ رکھ دیا، کسی نے عبادت کو بھی چھوڑ دیا. جو ماں باپ کے احترام میں لگ گیا اللہ کی عبادت سے جاتا رہا، اور جو سجدوں کی لذت میں لگ گیا کہا نمازی بھی میں، حاجی بھی میں، سب سے بڑا میں. ماں باپ کی کیا ضرورت ہے؟ ماں تے نماز نہیں پڑھتی، ابا جی تے کبھی مسجد سے نہیں گئے. یہ ترتیب دیکھیں کتنی خوبصورت ترتیب ہے میرے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کی. پہلا جز، پہلا حصہ، پہلی سیڑھی اللہ کی عبادات کے متعلق، دوسری سیڑھی دین کی عقائد اسلامیہ کے متعلق، اور تیسری سیڑھی اخلاق نبویہ کے متعلق، جس میں اخلاق آ گیا، کامل ہو گیا. ترمذی شریف کی روایت میں بار بار یہ حدیث آئی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اچھے اخلاق والا. اب ہم پوچھتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کس کے اخلاق اچھے ہیں، کون بہتر ہے؟ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہو. لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، چند لمحوں کے لیے، ایک وقت، ایک گھڑی کے لیے، ایک ٹائم پیریڈ کے لیے اچھا بننا بڑا آسان ہے. کئی گھرانوں کے اندر مہمانوں کی آمد ہوتی ہے، 2-3 دن کے لیے اچھے بن جاتے ہیں، بعد میں وہ ساری کڑن، وہ دل کی بڑاس، وہ غصیلا لب و لہجہ، وہ سارے کا سارا مہینہ کیا جس طرح راشن پانی چلتا ہے پورا مہینہ بھر، اسی طرح غصے کا انداز بھی چلتا رہتا ہے. یہ بات اخلاق نہیں ہے، یہ قطعاً اخلاق نہیں ہے. یہ پردہ داری تھی جو آپ نے مہمان کے ہوتے ہوئے، غیر کے ہوتے ہوئے، اجنبی شخص کے ہوتے ہوئے ڈالے رکھا. اپنی طبیعت پر، اپنے مزاج پر، اپنے دین پر. یہ پردہ تھا، یہ لیپا تھا جو آپ نے لگایا تھا، یہ لیبل تھا جو آپ نے چڑھا رکھا تھا. اندر سے کھوکھلے تھے آپ کی طبیعت کھوکھلی تھی، آپ نے رسول اللہ سے سچا پیار نہیں تھا کیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح دل سے خلق والے تھے. بولے نا، دل سے خلق والے تھے. آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کتنے خلق والے تھے. قرآن پاک کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہی بات ہے اللہ کے قرآن کی، اور کیا ہی رتبہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی کو ڈگری ملتی ہے ہارورڈ یونیورسٹی سے، کسی کو آکسفورڈ یونیورسٹی سے، کسی کو نیو یارک یونیورسٹی سے، کسی کو یہ گجرات زمیندار کالج سے، کسی کو ٹی سی یونیورسٹی گجرات سے ملتی ہوگی، کسی کو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ڈگری ملتی ہوگی، کوئی مدرسے کا فارغ التحصیل فاضل عالم بنتا ہوگا. قربان جائیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق کی، اعلیٰ انسان کی، کامل نمونہ بننے کی ڈگری ملی ہے خدا کی بارگاہ سے، اللہ کے قرآن سے ملی، اللہ کے قرآن سے ملی. قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں. قرآن سے بڑھ کر، بولے قرآن سے بڑھ کر. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے مومنوں، تم پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ذات رحمت و صفت بنا کے بھیجا. وَلَوْ كُنْتَ فَوْزًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دل والے، سخت دل والے، سخت مزاج والے، تم دو ترش باتیں کرنے والے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ کرام کا جرمٹ، ہجوم عاشقان تاجدار رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع بھی نہ ہو سکتا، رہ بھی نہ سکتا. وہ فارس سے آیا سلیمان، حضور کی بارگاہ کا غلام بن گیا. اس کو کس کس ادا نے، کس کس جھلک نے حضور کی بارگاہ کا اسیر کیا؟ اخلاق کریم. حبشہ کا بلال آیا، بکتا چلا گیا. جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ
رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا. تیرے تو وصف اعلیٰ حضرت گواہی دیتے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خلق کا بندہ خلق کا بندہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. ہر عیب سے, عیب تناہی کا معنی کیا ہے؟ نہیں انل منکر کے حضور عملی پیکر تھے. یہ عیب تناہی جو اعلیٰ حضرت نے لفظ بولا یہ اس کا ترجمہ. ہر عیب سے, جس عیب سے اللہ نے روک دیا, حضور تو ویسے ہی عیبوں سے پاک پیدا کیے, لیکن کوئی عیب دور دور تک کوئی تلاش نہیں کرتا نہیں تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنے لیے پسند کی, ایک بات لوگوں کے لیے مجلس میں آنے والوں کے لیے پسند کی, ایک بات اپنے رب کے لیے پسند کی, اور ایک بات اپنے محبت والوں کے لیے, قرابت والوں کے لیے پسند کی. اب آپ سبحان اللہ بولیں نا ذرا, میں نے بتا کتنی باتیں, 4 باتیں. ایک بات اپنی ذات کے لیے, ایک بات آنے والوں کے لیے, ایک بات رب کے لیے, اور ایک بات حلقہ قرابت و محبت کے لیے. اور قربان جائیں حضور کا کتنا سادہ سا دین ہے. وہ میرے محترم حضور کے امتی ہو, کہتے ہو ایویں کہتے ہو بڑا دین اوکھا ہو گیا ہے, ڈاڈا ہو گیا ہے. دین اگر مننا گے تھے دنیا تو کٹ جاواں گے. نہیں, دین تو ایسا اگر کسی پر رنگ لگ جاتا ہے, چھاپ پڑ جاتی ہے, دنیا کا بھولا ہوا شخص بھی دنیا بھی کما لیتا ہے, دین میں بھی راج کرتا ہے. ایک بات اپنے لیے میرے حضور نے پسند کی, ایک بات حضور نے آنے والوں کے لیے پسند کی, ایک بات حضور نے اللہ کے لیے پسند کی, ایک بات حضور نے قرابت و محبت والوں کے لیے پسند کی. وہ قربان جائیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر آپ نے یہ جتنی باتیں پسند کی ہیں, حلقے 4 ہیں, حلقے 4 ہیں, طبقات 4 ہیں. ایک اللہ کی ذات ہے, 3 مخلوق کے درجے ہیں حضور سمیت, لیکن حضور نے سب کے لیے ایک ہی بات پسند کی, سب کے لیے ایک ہی بات. آپ کہیں گے یہ حیرانی کی بات ہے, وہی اپنے لیے بھی پسند کر رہے ہیں, وہ اپنے رب کے لیے. صحابی کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مقصد باتوں سے پرہیز فرمایا کرتے تھے, زیادہ باتوں سے پرہیز کیا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیب والی باتوں سے, تنقید والی باتوں سے, طنز والی باتوں سے, لہو و لعب باتوں سے, غیبت والی باتوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجتناب فرمایا. آپ کے لیے کوئی بات ہوتی حضور اس کو نظر انداز فرما دیتے, آنے والوں کا کوئی معاملہ ڈسکس ہوتا حضور نظر انداز فرما دیتے. اللہ کی ذات کی بات چل رہی ہوتی, کوئی یہ 3 پہلوؤں میں سے, زیادہ باتوں میں سے, بے مقصد جو کارآمد نہیں باتیں وہ کوئی کر دیتا تب بھی رد, لہو و لعب باتیں تب بھی رد. حضور نے کبھی اس انداز کو پسند ہی نہیں کیا. حضور کے حلقہ احباب کے لیے کوئی یہ بات کر دیتا, حضور پھر نظر انداز کر دیتے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کو یہ دعوت دی. کتنا پیارا انداز ہے حضور کی مجلس میں فرق. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دور سے آئے, لمبے سفر کی وجہ سے کپڑوں کا میلا ہونا کوئی عجیب بات تو نہیں ہے نا. لمبا سفر کریں جو بندہ 5-5 گھنٹے کا, آج کل بھی جدید دور سسٹم کے اندر سہولیات میسر ہونے کے باوجود, تو اگر بال پراگندے ہو جائیں, کنگھی کرنے کی ضرورت پڑ جائے بالوں میں, چادر میلی نکل آئے, لباس میلا کچیلا نظر آ جائے, تو یہ کوئی عجیب بات تو نہیں. بندے نے لمبا سفر کیا ہے, سفری معاملات تھے, اور پھر سفر بھی گاڑیوں پر نہ ہو, پیدل ہو یا اونٹوں جیسی سواریوں پر ہو, اور پھر جنگلات سے گزر ہو بندے کا, خاردار جھاڑیوں سے اس کا واسطہ پڑے سفر کرتے ہوئے. تو میں صحابی کے لیے تو یہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا کہ ان کا لباس مبارکہ یا ان کی چادر مبارکہ یا ان کی وضاحت میلی کچیلی تھی, کہ وہ نہیں استعمال کر سکتا. میں اس کو ادب کے خلاف سمجھتا ہوں. جس نے حضور کی زیارت کی ہو وہ تو اجلا چمکدار ہو جاتا ہے نا. جس نے حضور کی زیارت کی ہو, جو مدینے سے ہو گیا ہے, ہم تو اس کے ہاتھ چومتے ہیں, پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں, اور یار میں بڑا گناہگار ہوں, یار تم بڑا گناہگار ہوئے گا, لیکن تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار چ جو ہوتی ہے, تیری ویلیو بڑھ گئی ہے, تینوں رنگ چڑھ گئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام دور دراز سے سفر کر کے آنے والا, چادر پر تھوڑا سا نشان تھا. وہ بھی کس کا تھا؟ حدیث میں ذکر ہے, میں نہیں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا, حدیث میں ذکر ہے. زعفران کا رنگ تھا, پیلا سا, ہلکی سی سرخی مائل پلاہٹ سا رنگ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا رہا. صحابہ کرام کو بڑا معجوب لگا, یہ بندہ, یہ زعفران والی چادر نشان لگا ہوا ہے, یہ کاش کے اٹھے یا تو چادر بدل لے
یا ذرا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، اپنی چادر کو دھو آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برابر گفتگو فرماتے ہیں، برابر گفتگو فرماتے ہیں۔ اور جب وہ چلا گیا نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے جو صحابی وحیاں لکھ رہے تھے، جو حدیث کا سبق پڑھ رہے تھے، اتنا ضروری کام، ضروری ڈیوٹی، ضروری عمل کے اندر مصروف تھے، حضور نے وہ کام چھڑوا دیا، ان کو فارغ کر کے ڈیوٹی لگائی، جاؤ یہ میرا یار، میرا صحابی، میرا غلام جو میری زیارت کے لیے آیا تھا، تھوڑی سی اس کی چادر پر زرد رنگ لگا ہوا میں نے دیکھا، جاؤ جا کے اس پر شفقت کرو، اس کا مل جل کر وہ لگا ہوا رنگ دھو ڈالو، دھو ڈالو۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ ہم تو کیڑے نکالتے ہیں، اندر کا بھی کوئی داغ لگا ہو اپنا نہیں دھوتے، دوسرے کا اندر کا بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ اتنے پہنچے ہوئے ہم پیر ہیں، مشائخ الزام سے ہمارا تعلق ہے، اللہ معاف کرے۔ ہم کہتے ہیں تیرے اندر غیبت بھی ہے، تو اندروں بھی گلیا سڑے ہے، تیرے اندر بدتمیزی کا طوفان بپا ہوا ہے، تیرا لب و لہجہ اچھا نہیں ہے، تو کسی کو اچھے ماحول میں دیکھ نہیں سکتا، اچھے ماحول میں پنپتے ہوئے، تربیت پاتے ہوئے، بڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کس نے ہمیں اندر کی خبر دی؟ ہم تو ظاہر کو اپنے کو درست نہیں کر سکتے، دوسروں کو تنقید کا نشانہ بڑا آسان بات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ کام چھڑوا کے حکم دے رہے ہیں، جاؤ جا کے اس کی مدد کرو، اس پر شفقت کا ہاتھ رکھو، اور جا کے لگا ہوا زعفران کا ایک داغنما دھبا ہے، اس کو جا کے دھو ڈالو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم گئے اس کے پاس تو وہ کہنے لگا یہ تمہیں کس نے کہا؟ ہم نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بابت کوئی نشاندہی نہیں فرمائی، میرے ساتھ برابر گفتگو فرماتے رہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ کرام کہ حضور نے اس کے متعلق بھی ہمیں پیشگی آگاہی دے دی تھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے جملہ بول رہا ہوں حدیث کی روشنی سے جو کہتے ہیں سرکار کو کل دا نہیں پتا، سرکار کو اگلے لمحیاں دا نہیں پتا، میرے رسول کو یہ پتا تھا نا، اس نے جا کے اگلا سوال یہ کرنا ہے کہ وہ تو برابر گفتگو فرماتے رہے، ان کو نشانات سے کیسے آگاہی ہوئی؟ حضور نے تو مجھے روکا ٹوکا نہیں، داغ کے متعلق کوئی ہدایات، کوئی نصیحت جاری نہیں کی۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھا ہوا شخص یہ کہتا ہے حضور تو برابر گفتگو فرماتے رہے، شفقت دیکھیں، حضور کا کریمانہ اخلاق دیکھیں۔ صحابہ کرام نے کہا حضور نے پہلے سے اس بابت ہمیں بتا دیا ہے، جو بندہ دور سے آیا ہے، وہ گفتگو کرنے کے لیے ملاقات کی غرض سے آیا ہے، میں اس کی بات کو روکنا ٹوکنا، درمیان میں قطع کلامی کو پسند نہیں فرماتا، اس کو اس حوالے سے بھی تکلیف نہیں دی۔ اور چادر پر لگے ہوئے زعفران کے رنگ کی بھی آپ نے نشاندہی نہیں فرمائی، اور جاتے ہوئے رنگ لگا بھی نہیں رہنے دیا۔ صحابہ کرام کو تلقین کی اس پر شفقت کرو، اس کتاب کو دھو ڈالو۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف کی روایات، دیگر متعدد بار یہ حدیث کے ذخائر میں، خزانوں میں آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بڑی چودراہٹ والا شخص تھا، قبیلے کی سرداری والا، امارت والا شخص تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس شخص کے متعلقہ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کی، یہ اپنے قبیلے میں سے بہت برا شخص آ رہا ہے، اپنے قبیلے میں سے بہت برا شخص آ رہا ہے، بہت کمزور ترین درجے والا ہے، یہ میری پاک بارگاہ میں آ رہا ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ میں اس متعلق سمجھ نہ سکی کہ اگر آ رہا تھا آنے والا، وہ ابھی بیٹھا نہیں ہے، حضور نے اگر اس کی برائی کے متعلق کہہ دیا مجھے کہ یہ سب سے برا شخص آ رہا ہے اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والا، حضور آگے بھی تو کوئی حکم ارشاد فرماتے، کوئی میری ڈیوٹی لگاتے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیوں بتایا گیا؟ کہتی ہیں میں برابر گفتگو سنتی رہی، متعلقہ گفتگو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو میں نے خود بخود عرض کی جذبہ محبت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک پہلا جملہ کہا تھا یہ اپنے قبیلے میں سے سب سے زیادہ برے درجے کا شخص آ رہا ہے، اور جب آپ کے پاس بیٹھا تو آپ نے اس کی برائی کے متعلق ایک بات بھی ذکر نہیں فرمائی، اس سے دوں بدوں ادب و احترام کے معاملے پر گفتگو فرماتے رہے اور وہ رخصت ہو گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اس لیے اما جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے، اسی لیے میں نے تم کو بتایا تھا کہ تم سمجھ جاؤ اللہ کا رسول کس قدر عالی اخلاق کے درجے پر ہے، یہ سب سے برا شخص ہے، مجھے اللہ نے بتا رکھا ہے، مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میری فطرت نہیں ہے کہ برے شخص کی برائی کے بدلے میں برائی والے الفاظ کا چناؤ کر کے اس کو مخاطب کروں۔ حضور نے اس کو کوئی تخاطب ایسے انداز میں کیا ہی نہیں۔ یہودیوں نے ایک سازش کری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آج بھی کبھی ہالینڈ والے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی فرانس والے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم پلے کارڈ لے کے مولوی لوگ، آپ لوگ ہماری درخواستوں پر حضور کے جتنے پروانے ہیں، شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ہیں، وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، لیکن یہودی لابی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہوتا تو
کتنے سالوں سے کتنی صدیوں سے یہ کام چلتا آ رہا ہے، بند ہو جاتا، بند نہیں ہو رہا۔ یہ اس وقت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ سے یہ باتیں چلی آ رہی ہیں، قیامت تک چلتی رہے گی۔ فتنوں کا دور آئے گا، سیلاب آئے گا، اس میں امتی بھی ڈوب جائیں گے۔ کوئی کہیں گے جیسے آج کہتے ہیں کہنے والے مولویہ دیتے کام ہی ہے، 4 ہفتے بعد لوگوں کو سڑکوں پہ کاٹ لیتے ہیں، تو نکالتے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے رسول کی حرمت کے لیے۔ یہ تو رب جانتا ہے نا مولویوں کے دلوں میں دین کا درد ہے یا پیٹ کا درد ہے۔ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگ جاتی ہے۔ جب ہم قدم اٹھاتے ہیں وہ قدم بعد میں اٹھتا ہے، توفیق الہیہ بندے کی پہلے منتظر ہوتی ہے۔ یہودیوں نے سازش کری اس وقت بھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ عجیب دین لے کے آیا ہے محمد، ہر بات ہر کلام کی ابتدا السلام علیکم سے شروع ہوتی ہے، یہ آپس میں رحمتیں بانٹتے ہیں، سلامتیاں، معدت، رحمت، شفقت، امن کا پیکر بنتے ہیں۔ ان کے کلاموں سے اس کا توڑ نکالا جائے، ان کو پتہ بھی نہ لگے، اور السلام علیکم کا توڑ بھی نکالا جائے۔ گویا کہ آپ فطرت جانیں اس وقت کے بھی یہودیوں کی، اور قیامت تک کے جتنے یہودی آئیں گے امریکہ سویر، کہ ان کی طبیعت کے اندر فطرت کے اندر امن نہیں ہے، امن کی مخالفت ہے۔ السلام علیکم سے کیا تھا؟ سلامتی تو بھیجی جاتی تھی، اور جو کہتا تھا اس کے جواب میں وعلیکم السلام، لیکن یہ اس وقت بھی سلامتی کے مخالف تھے، آج بھی سلامتی کے مخالف ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں کیوں قبضہ کیا ہوا ہے؟ سلامتی کے مخالف، عبادات کے مخالف، اللہ کی توحید کے مخالف، رسول اللہ نے عظام اولو العزم پیغمبروں کی ہدایات نصیحات پر عمل کرنے کے مخالف۔ ہو نہ جائے مسلمانوں کی بکت بڑھ نہ جائے، بکھرے ہوئے منتشر ہیں، کوئی ہم نے ادھر اس مکتبہ فکر کا بنا کے چھوڑ دیا ہے، کوئی اس کا چھوڑ دیا ہے، کوئی مکاتب فکر کے اندر تفریقات کے اندر مسلمان بڑھتا ہوا ان کو اچھا لگتا ہے۔ ان کو کہاں سے کتابیں قبول ہے؟ پنپتا ہوا مسلمان، جرأت کرتا ہوا مسلمان، صلاح الدین ایوبی کی طرح للکارتا ہوا مسلمان، ان کے سامنے آئے مدِ مقابل آ کے للکارے، ان کو تو یہ گراں بات گزرتی ہے۔ تو انہوں نے سازش یہ گھڑی کہ یہ کہتے ہیں السلام علیکم، اور ہم بھی اللہ کے رسول محمد کی دربار میں پہنچیں گے، ہم السلام علیکم نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے السلام علیکم۔ معاذ اللہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ تم پر بیماری آئے، تم پر اللہ کا غضب ہو، تمہیں موت آ جائے، لام کو صرف نکالیں، لام کو نکالیں تو یہ معنی بنتے ہیں، تم پر اللہ کا غضب ہو، تمہیں موت آ جائے، تم پر بیماری آن پڑے، یہ معنی بنتا ہے۔ ان لوگوں کی نشاندہی کے لیے بھی میں دوبارہ سے تکرار کر رہا ہوں ان جملوں کو کہ ہمارا بھی تو سلام کا لفظ درست ہونا چاہیے یا نہیں؟ ساری عمر کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم، ہمیں لفظ ہی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم کا یہ معنی نہیں ہوتا، السلام علیکم یہ بھی کوئی نہیں ہے، اگرچہ سلام ہو جائے گا بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے۔ السلام علیکم ان کہہ دے ہونا تاکہ تہاڈا سلام میرے تے ہو جائے تو میرا سلام تہاڈے تے۔ السلام علیکم، اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ کوئی تم پر سلام بھیجے تو اس کا سلام بہتر انداز کے ساتھ جواباً پیش کرو۔ ایک نے کہا السلام علیکم، تمہیں کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم اتنا ہی لوٹا دو جتنا اس نے لفظ استعمال کیا۔ جواب ہی کوئی نہیں دیتے، جواب کا رواج ہی نہیں ہے۔ جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے۔ کسی نے سنت ادا کر لی، ہاں اگر اجتماعی طور پہ مسجد میں لوگ موجود ہیں، ایک بندے کی طرف سے جواب آ جاتا ہے تب جواب دینا جواب کفایہ ہوتا ہے۔ جیسے جنازے میں آ جاتے ہیں، ایک برادری ایک محلے کے چند لوگ چند مسلمان بھی ادا کر لیں تو فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے پلان یہ بنایا یہودی لوگوں نے، ہم کہیں گے لام کو حذف کر کے نہ نکال کے کہیں گے السلام علیکم، ان کو کیا پتہ چلتا ہے؟ تو سب سے زیادہ فقیہ مسئلے جاننے والی بی بی حضور کے گھر میں رہنے والی حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو جیسے انہوں نے یہ پہلا پلان حضور پر وارد کیا اور کہنے لگے السلام علیکم، تو جواب میں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جذبہ محبت رسول میں اور حق زوجیت کا حق بھی بنتا تھا، بندے کو کوئی برا بلا کہے کہ بی بی نے جواب نہیں دینا تو کہنے جواب دینا، آپ نے فوراً کہا وعلیکم السلام۔ وہ حیران ہوئے یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، تو یہ ہماری جو پلاننگ ہے یہ الٹی پڑ گئی۔ ہم نے کہا السلام علیکم اور آگے سے یہ بی بی سارا کچھ عربی جانتی ہے، حضور کی شاگردہ ہے، فقیہ ہے، محدثہ ہے، مفسرہ ہے، ساری باتیں جان کے اس نے بھی الٹا کہہ دیا، اس نے کہا وعلیکم السلام۔
انہوں نے دوبارہ سے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ کہا ہم تو سلامتی بھیجنے کے لیے آئے ہیں، السلام علیکم۔ آپ نے پھر کہا وعلیکم السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کان مبارکہ میں، گوش مبارکہ میں یہ دونوں کی آواز پڑ گئی، یہودیوں کے کہے ہوئے کلمات بھی اور حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابی جملے بھی۔ آپ نے روک دیا اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ روکنا ان کو چاہیے تھا جو غلط کر رہے تھے، جنہوں نے ابتدا کی تھی، روکا اپنی گھر والی کو۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ نہیں کہنا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی تو آپ کو یہی تخاطب کیا ہے، مخاطب کیا ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے۔ کیا ہی قربان جائیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری بیوی زوجہ مکرمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جان چکا ہوں انہوں نے مجھے کیا کہا ہے، میں جان چکا ہوں انہوں نے مجھے کیا کہا ہے۔ انہوں نے مجھے السلام علیکم کہا ہے، بد دعا دی ہے، میں نے ان کی بد دعا انہی کی طرف لوٹا دی ہے، بغیر کچھ کہا نہیں ہے۔ اماں جان نے کہا ہے، جواب دیا، ان کو بھی روک دیا ہے، میں نے ان کی دعا ان کی طرف لوٹا دی ہے، ان پر ہی اس کا اثر باقی چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے، ان کے متعلق وہ اللہ ضرور قبول فرما لے گا، اور انہوں نے میرے متعلق جہاں سے دعا مانگی ہے ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد فرما دے گا۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اے عائشہ صدیقہ، ہمیں لڑنے کی، کھپتنے کی، اس طرح کے الفاظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اچھے کلام کے لیے آیا ہوں، اچھی گفتگو کے لیے آیا ہوں، اچھے جواب کے لیے آیا ہوں، اچھے خسائل کے لیے آیا ہوں، اچھی عادتیں محبتیں بانٹنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا کام برے القابات سے یاد کرنا نہیں، نفرت سے میرا کوئی مقصد نہیں، بے مقصد باتوں سے، لاہو لام باتوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی روک دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی تعلیمات ہیں مسلمانوں کے لیے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ کہتی ہے سب سے زیادہ میزان عمل پر، جہاں ترازو میں نیکیاں تولی جائیں گی، سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی عمل ہوگا تو اچھا اخلاق، اچھا اخلاق، صبر کے ساتھ کسی کی پوری کہی ہوئی بات کو بھی برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا سب سے اچھا اخلاق ہوگا اس کو ہمیشہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، ہمیشہ روزہ رکھنے کا۔ اللہ یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی نعرہ حیدری یا علی۔ سب سے زیادہ روزے رکھنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ یا رسول اللہ صرف روزے رکھنے کا ثواب ملے گا؟ فرمایا نہیں، ساریاں راتاں تہجد گزاری کا بھی ثواب ملے گا۔ ایک اچھا اخلاق اپنے، ایک اچھا اخلاق اپنا، اور اگر اچھا اخلاق اپنا لو گے نمازی بھی بن جاؤ گے، سچے بھی بن جاؤ گے، محبتوں والے بھی بن جاؤ گے۔ امت کو اس وقت تفرقات سے بچنے کی اور ایک طبقے میں، ایک محبت میں سمٹنے کی آج جتنی ضرورت ہے اتنی شاید پہلے کبھی نہ۔ اپنی اخلاق کو یوں اچھا کرو، دیکھ کر کوئی واہ واہ کہہ کے کہے واہ سبحان اللہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، آپس میں جینے کا مزہ آ جائے، غیر بھی داد دینے پر، تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار کرو۔ جو صرف نعرے لگاتا ہے، جو میلاد کی سال کی ایک محفل کروا لیتا ہے، جو ایک دو نمازیں پڑھ کے فارغ الوقت ہو جاتا ہے، اس کی عمر کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ کسی کو تو اس سے کیا نفع ملنا ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ آپ کے پاس علم نہیں تو کوئی بات نہیں، مال نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ بڑے کوئی امیر زادے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، حضور کے امتی تو ہیں، یہ ڈگری تو پھر بھی آپ کے پاس سلامت ہے۔ تو آپ زبان تو ہر بندے کے پاس ہے، ہم میں سے الحمدللہ مجھے یقین کامل ہے کوئی بندہ گونگا نہیں بیٹھا ہوا، کوئی بندہ نابینا نہیں بیٹھا ہوا، لیکن جو بیٹھے ہیں ان پر جو آزمائش ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ ان کے لیے ایک ایک عمل کا حدیثیں گواہی دیتی ہیں، دوہرا ثواب بھی ہے۔ لیکن جو بندہ اچھی زبان والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ میزان عمل پر اس کے اعمال کا وزن ہوگا، اور جب تلیں گے تو پھر بندہ یہ حسرت کرے گا کاش میں بد زبانی، بد کلامی، فحش گفتگو سے، نفرت سے، کدورت سے، بغض سے، عداوتوں سے، حسد سے، گولہ باری سے، یہ کرنی بڑی آسان ہوتی ہے گولہ باری، مردہ ضمیری کی نشانی ہے۔ جتنا اندر گند ہوگا غصے کے وقت وہی گند باہر آئے گا۔ اچھے الفاظ کا انتخاب کریں، بددعائیہ جملے نہ بولیں، کسی کو حقارت کی نظر سے آپ نہ دیکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے لوگوں کو برداشت کیا۔ قرآن کہتا ہے، حدیثیں گواہی دیتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی، حلم والی، برداشت والی صفت مبارکہ تھی۔
موسیٰ علیہ السلام والا جلال موجود تھا، حضرت ایوب علیہ السلام والا صبر موجود تھا، سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت حکمت گری کا اثر موجود تھا، ابراہیم علیہ السلام جیسی حضرت پیارے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرتیں فرمائیں، لوگوں کی تکالیف کو برداشت کیا، یعنی سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو جمع کر لیا جائے، جتنی ان میں ساری کی ساری اچھی صفات تھی، اکیلے تنہا میرے اور آپ کے کریم رسول عربی محمد رسول عربی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ساری خصائل کا مرکز مجموعہ تھے، ہم ان کے امتی ہیں۔ دیکھ تو صحیح کس شاہ سے تیری نسبت بنتی ہے، کس شاہ کا تو کلمہ پڑھتا ہے، کس شاہ کو اللہ بادشاہ نے اپنے بعد امت کا بندوں میں سے بندہ بنا کے بادشاہ بنا۔ اس بادشاہ کا والی ہو کر، امتی ہو کر تو ان کی تعلیمات پر عمل نہ کرے تو پھر غیروں سے گلہ کرنا تو بنتا ہی نہیں۔ اپنے اندر عیب تلاش کر، اپنے آپ کو درست کر، اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے کو سونا سونا فرمائے، عمدہ خصائل سے ہمیں یہاں بھی عزتیں بخشے، آپس میں محبت والا ماحول پیدا فرمائے، اور میزان عمل میں جب ہم گناہگار پہنچے، اللہ پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادات، اچھے اخلاق کا صدقہ اللہ ہمارا بھی میزان عمل بھاری فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔